دیکھو بھائی ماں کی تین حالتیں ہیں. کتنی حالتیں ہیں؟ تین حالتیں، اور تینوں حالتیں مال لینے کی ہیں. ایک حالت میں سدس ملے گا، اور ایک حالت میں ثلث ما بقیہ ملے گا، اور ایک حالت میں ثلث من الکل ملے گا. سمجھ آ گیا بھائی؟ سدس کب ملے گا؟ جب میت کی اولاد آ جائے، والد المیت. اب اولاد میں عام ہیں، بیٹا بھی ہیں بیٹی بھی ہیں، پوتا بھی ہیں پوتے بھی ہیں. اب اگر ماں کے ساتھ میت کا اولاد آ جائے تو ماں کو اس صورت میں کیا ملے گا؟ سدس. دوسری شرط، اگر ماں کے ساتھ میت کا کوئی بھائی یا بہن آ جائے، ہاں ٹھیک ہے، بھائی آ جائے یا بہن آ جائے، کیا ہو؟ دونوں اخیافی ہو، دونوں حقیقی ہو، دونوں علاتی ہو، یا مختلف ہو، ایک سے اخیافی ہو اور ایک سے کیا ہو؟ علاتی ہو. ایک سے حقیقی ہو ایک سے کیا ہو؟ علاتی ہو. تو ماں کو اس صورت میں بھی کیا ملے گا؟ سدس ملے گا. تو سدس کے لیے دو شرطیں ہو گئی. ایک میت کی اولاد ہو تو پھر بھی ماں کو سدس ملے گا، اور ایک میت کی کیا ہو؟ بہن بھائی ہو تو پھر بھی ماں کو کیا ملے گا؟ سدس ملے گا. سمجھ آ گیا بھائی؟ اب چلے جاؤ تیسری شرط کی طرف. جب ماں کو کیا ملتا ہے؟ ثلث الباقی. ثلث الباقی، اور اس کی دو صورتیں ہیں. ایک، جب ماں کے ساتھ میت کے باپ اور شوہر آ جائے. کیا آ جائے؟ میت کا باپ اور شوہر آ جائے تو اس صورت میں ماں کو کیا ملتا ہے؟ ثلث الباقی. کیا ملتا ہے؟ ماں ہے، ماں کے ساتھ کیا آ گیا؟ میت کا بیٹا آ گیا تو ماں کو کیا ملے گا؟ سدس. اور بیٹا کیا ہوگا؟ عصبہ. مسئلہ کس سے بنے گا؟ 6 سے بنے گا. 1 ملے گا 5 ملے گا. اگر کیا ہو؟ پوتا آ جائے تو پھر بھی یہی ہے، ٹھیک ہے. بیٹی آ جائے میت کی تو پھر بھی یہی صورت ہے. پوتی آ جائے تو پھر بھی کیا ہے؟ یہی صورت ہے کہ ماں کو کیا ملے گی؟ سدس ملے گا. سمجھ آ گیا بھائی؟ یہ ایک شرط ہے پہلی حالت کی. دوسری شرط یہ ہے کہ ماں کے ساتھ کیا آ جائے؟ یعنی میت کا بھائی آ جائے یا بہن آ جائے، چاہے اخیافی ہیں دونوں، ٹھیک ہے، چاہے دونوں علاتی ہیں، چاہے دونوں حقیقی ہیں، 2 بھائی آ جائے 2 بہنیں آ جائے، ٹھیک ہے. تو اس صورت میں بھی ماں کو کیا ملے گا؟ سدس ملے گا. سمجھ آ گیا بھائی؟ جی سر. تیسری صورت میں چلے جائے، وہاں پر بھی 2 شرطیں ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ جب ماں کے ساتھ باپ آ جائے اور باپ کے ساتھ شوہر آ جائے. یہ دونوں کٹھے آئیں گے؟ ہاں جی، زوج آ جائے، ٹھیک ہے، تو ماں کو ثلث ما باقیہ ملے گا. کیا ملے گا؟ ثلث ما باقیہ. اور باپ کو کیا ملے گا؟ اولاد نہیں ہے، عصبہ محض. شوہر کو کیا ملے گا؟ اولاد نہیں ہے، نصف. ٹھیک ہے، اس کو ثلث ما باقیہ، ما باقیہ. مسئلہ کس سے بنے گا؟ نصف آیا ہے اور ثلث آیا ہے، 6 سے بنے گا. اب دیکھو پہلے اس کا حصہ دے دو، 3 دے دو، ٹھیک ہے. کتنے بچ گئے؟ 3 بچ گئے. پھر اس میں ثلث ما باقیہ دے دو، ایک اس کو دے دو، باقی. سمجھ آ گیا مسئلہ؟ 3 بچ گئے تھے نا، تو ان 3 میں سے کیا کرو؟ ثلث ماں کو دے دو. نصف اس کو دے دیا نا شوہر کو، تو 6 میں سے 3 بچ گئے. اب 3 وہ ماں باقیہ ہے نا، تو اس ماں باقیہ میں سے کیا کرو؟ ماں کو دے دو ثلث. تو کتنا دے گا؟ 1 مل جائے گا. سمجھ آ گیا بھائی؟ جی سر. اور اس کے ساتھ یہاں پر اگر بیٹی آ جائے
زوجہ آ جائے، زوج کی جگہ کیا جائے؟ زوجہ آ جائے، تو پھر بھی ماں کو کیا ملے گا؟ ثلث ما باقیہ ملے گا. یہ تو وہی مہا کیا ہوگا؟ اور یہ بھی، اور زوجہ کو کیا ملے گا جب اولاد نہ ہو؟ روبو ملے گا. مسئلہ کس سے بنے گا؟ 12 سے. ثلث اور روبو آیا ہوا ہے 12 سے. تو 12 کو روبو کتنا ہے؟ 3. کتنے بچ گئے؟ 9 کا ثلث کتنا ہے؟ 3. کتنے بچ گئے؟ 6. سمجھ آ گیا بھائی؟ یہ ثلث ما بقیہ ہیں. دادا کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ 4 مسائل میں کیا ہیں؟ دادا باپ سے مختلف ہیں، اور ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر اگر باپ کی جگہ دادا آ جائے تو طرفین فرماتے ہیں کہ ثلث الکل ملے گا، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ثلث الباقی ملے گا. سمجھ آ گیا بھائی؟ سمجھ آ رہے ہیں؟ یعنی اگر یہاں پر دادا کر دے باپ کی جگہ، سمجھ آ گیا بھائی؟ نہیں بنے گا. کیا سبب نہیں بنے گا؟ یہ دادا تو سبب بنے گا نا، لیکن ماں کو یہاں پر ثلث الکل ملے گا طرفین کے نزدیک. زوجہ ہے، اولاد نہیں ہے، کتنا ملے گا؟ روبو. دادا کیا ہے؟ عصبہ ماخذ ہے، ٹھیک ہے. اور ماں کو ثلث الکل ملے گا یہاں پر طرفین کے نزدیک، ٹھیک ہے. ثلث الکل مسئلہ کس سے بنے گا؟ 12 سے بنے گا. 12 کا روبو کتنا ہے؟ 3. کتنے بچ گئے؟ نہیں، 12 سے اب دیں گے، ٹھیک ہے. اور 12 کا ثلث کیا ہے؟ 4. ٹھیک ہے. یہ کتنے بچ گئے؟ 5. سمجھ آ گیا بھائی؟ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ثلث الکل ملے گا، ثلث الباقی، ثلث الباقی ملے گا. وہ جو ہم نے پہلے کیا. ہاں سمجھ آ گیا بھائی؟ تو اس میں اختلاف ہیں. میں نے 4 مسائل بتائے تھے کہ اس میں دادا باپ سے مختلف ہیں شروع میں. اما للام فاحوال 3، بہرحال ماں کی 3 حالتیں ہیں. السدس مع الولد او ولد الابن وان سفر. ماں کو کتنا ملے گا؟ سدس، بیٹے کے ساتھ یا بیٹے کے بیٹے، پوتے کے ساتھ، وان سفر، اور نیچے تک جاؤ، ٹھیک ہے. اور جب ولد آ جائے نا تو اس میں دونوں آتے ہیں، بیٹا بھی آتا ہے اور بیٹی بھی آتی ہیں، پوتا بھی آتا ہے اور پوتی بھی آتی ہیں. سمجھ آ گیا بھائی؟ جب مسئلے میں ولد آ جائے تو ولد کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ چاہے مذکر اولاد ہیں چاہے مؤنث اولاد ہیں، دونوں شمار ہیں اس میں. او مع الاثنین من الاخوۃ والاخوات فصاعدا من ای جہۃ کان، یا ماں کے ساتھ 2 من الاخوۃ بھائیوں میں سے، والاخوات اور بہنوں میں سے، فصاعدا یا اسے زیادہ آ جائے، من ای جہۃ کان کسی بھی جہت سے ہو، یعنی ایک اللاتی ہو ایک حقیقی ہو، ایک اخیافی ہو ایک اللاتی ہو. تو 2 بھائی آ جائے 2 بہنیں آ جائے، چاہے دونوں اللاتی ہو، چاہے دونوں حقیقی ہو، چاہے دونوں اخیافی ہو، چاہے مختلف ہو، یعنی ایک اللاتی ہیں ایک حقیقی ہیں، ایک اخیافی ہیں ایک حقیقی ہیں. تو اس صورت میں بھی ماں کو کیا ملے گا؟ سدس ملے گا. 2 آ جائیں، اگر 1 آ جائے. ہاں 2 آ جائے، 1 نہیں، ٹھیک ہے، 2 آ جائے. وثلث الکل عند عدم هؤلاء المذکورین، اور ماں کو ثلث ملے گا جب مذکورہ لوگ نہ ہو، یعنی بیٹا بھی نہ ہو، پوتا بھی نہ ہو، پوتی بھی نہ ہو، اخیافی بہن بھائی اور وغیرہ بھی نہ ہو. وثلث ما بقی بعد فرض احد الزوجین، اور ثلث ملے گا ما بقیہ کا بعد فرض احد الزوجین، زوجین میں سے ایک کے حصہ دینے کے بعد. سمجھ آ گئے؟ یعنی میاں بیوی آ جائے باپ کے ساتھ تو ان کا حصہ دینے کے بعد جو باقی بچائیں اس میں سے ماں کو ثلث ملے گا. وذالک فی مسئلتین، اور یہ 2 مسئلوں میں ہے، زوج و ابوین و زوجۃ و ابوین، شوہر اور باپ ماں، و زوجۃ و ابوین، یا بیوی اور باپ ماں، جو ابھی اوپر سمجھایا.
وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْأَبِّ جَدٌ، اور اگر باپ کی جگہ دادا ہو، فَلِلْأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ عِنْدَ أَبِي یوسف رحمہ، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورے مال کا ثلث ملے گا، اور طرفین فرماتے ہیں کہ نہیں بلکہ ما بقیہ کا ثلث ملے گا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ کل ملے گا۔ صحیح ہے، ہاں۔ فَلِلْأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ، تو ماں کو کیا ملے گا؟ ثلث جمیع المالی کا طرفین کے نزدیک، الا عند ابی یوسف، سوائے کس کے؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّ لَهَا ثُلُثُ الْبَاقِي، کہ اس کے لیے کیا ہوگا؟ ثلث الباقی ہوگا۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ 3 حالتیں ہو گئی ماں کی، پہلی میں 2 شرطیں ہیں اور تیسری میں 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ کہ میت کی اولاد آ جائے، چاہے مذکر اولاد ہیں چاہے مؤنث اولاد ہیں، تو اس صورت میں ماں کو سدس ملے گا۔ اگر میت کے بہن بھائی آ جائے، چاہے ایک جہت سے ہو چاہے مختلف 2، تو اس صورت میں بھی ماں کو کیا ملے گا؟ سدس ملے گا۔ تیسری کی طرف چلے جاؤ، اگر میت کے ساتھ باپ آ جائے اور باپ کے ساتھ شوہر آ جائے، تو اس صورت میں ثلث الباقی ملے گا۔ سمجھ آ گیا؟ اگر ماں کے ساتھ باپ آ جائے اور بیوی آ جائے میت کی، تو اس صورت میں بھی ماں کو کیا ملے گا؟ ثلث الباقی ملے گا۔ اور اگر یہ تمام حضرات نہ ہو تو ماں کو کیا ملے گا؟ ثلث الکل ملے گا۔ اب رہی دادا کی بات ہو، اگر دادا ساتھ آ جائے باپ کی جگہ، تو طرفین کے نزدیک جمیع مال کا ثلث ملے گا، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ثلث ما بقیہ ملے گا۔ سمجھ آ گیا بھائی؟ یاد ہو جائے گا۔